بیوی کی ہوتے ہوئے اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، وہ حرام ہے۔ ان تجمعوا بین الاختین، دو بہنوں کو ایک وقت میں جمع کرنا حرام۔ تم اتنا سالی کے لیے پریشان ہو تو بیوی کی سیٹ خالی کر دو، وہ کوئی اور فائدہ اٹھا لے گا۔ کتنی بد نیتی ہے انسان، انا للہ و انا الیہ، اور کیا کہہ سکتے۔ چلے بھی اگلا سوال ہے، کیا میں دو سگی بہنوں سے ایک ہی وقت میں نکاح کر سکتا ہوں یا نہیں؟ میری دعا ہے جی آپ کا ایک سے ہی نکاح ہو جائے، یہاں تو لوگوں کا ایک نکاح بھی نہیں ہو رہا۔ تو اب جو بیچارے کنوارے سنیں گے وہ کہیں گے یار دو سے اکٹھا نکاح، تو وہ تو ہمارا تو ایک سے بھی نہیں ہو رہا۔ دو بہنوں سے اکٹھا نکاح قرآن نے حرام قرار دے دیا۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا اپنی سالی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ نکاح کے ساتھ ساتھ تعلقات رکھنا کیسا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن، چوتھے پارے کی آخری آیات مبارکہ ہیں، ان میں سے یہ ایک آیت کا حصہ ہے کہ تم دو بہنوں کو اکٹھے جمع نہیں کر سکتے۔ تو اس صورت کے اندر اپنی سالی کے ساتھ، مطلب جو آپ کی بیوی ہے اس کی بہن کے ساتھ جو تعلقات ہیں نکاح کے ساتھ، وہ آپ کے لیے تعلقات رکھنا جائز نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بھی رکھنا بطریق اتم جائز نہیں ہے، گناہ گار ہوگا۔ تو اس صورت کے اندر مسئلہ یہ ہوا کہ اپنی سالی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو دوسری بات ہے کہ اپنی سالی کے ساتھ جو باقی معاملات ہیں، باقی جو بے پردگی ہے، اس کا بھی اس کو گناہ ملتا ہے، اس کے ساتھ وہ معاملات بھی رکھنا جائز نہیں ہے۔ کیا سالی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ کیا بیوی کی بہن سے دوسرا نکاح کر سکتے ہیں؟ اگر اس سے نکاح کر لیا تو کیا پہلی بیوی نکاح میں رہے گی یا نہیں رہے گی؟ کیونکہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ استغفر اللہ میرے بھائی، بہت غلط بات ہے، آپ کو سالی سے محبت، یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ آپ کے نکاح میں جب ایک خاتون ہے تو اس کی بیوی میں، اس کی بہن میں آپ کو بالکل بھی دلچسپی کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، وہ آپ کے لیے نامحرم ہے، اور اس سے نکاح بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ تو اگر کسی نے پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے اس کی بہن سے نکاح کر لیا تو یہ بہن سے جو نکاح کیا ہے نا دوسرا، یہ نکاح کالعدم ہے، اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، تو فوراً اس سے علیحدگی اختیار کر لے۔ پہلی بیوی کا نکاح برقرار ہے، اس کی بہن سے جو نکاح ہوا ہے وہ ناجائز ہے، وہ کالعدم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اس کے جمع کرے گا، مستری کرے گا تو یہ زنا کے حکم میں آئے گا۔ یہ ہاں خدا نہ خواستہ پہلی بیوی مر گئی ہے تو پھر اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، یا کسی وجہ سے خدا نہ خواستہ پہلی بیوی کو طلاق ہو گئی اور اس کی عدت بھی پوری ہو گئی تو پھر اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر پہلی بیوی کو طلاق ہوئی ہے تو عدت کے دوران بھی اس کی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ بھی سمجھ لیں اس بیس پہ پہلی بیوی کو طلاق دینا کہ میں عدت کے بعد اس کی بہن سے نکاح کروں گا، یہ بھی پرلے درجے کی ایک بے غیرتی اور بے شرمی کی بات ہے۔ اور یہ ساری بدماشیاں آج کل معاشرے میں اس لیے ہو رہی ہیں کہ سالیاں بہنوئی سے پردہ نہیں کرتی۔ اسلام میں پردے کا حکم ہے کہ سالی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بہنوئی کے سامنے آئے اگر وہ سالی جوان ہے۔ گھروں میں بہت بے حیائی اس وجہ سے پھیل رہی ہے، شادی کسی لڑکی سے ہوتی ہے، اس کی ساری بہنیں دائیں بائیں گھوم رہی ہوتی ہیں، اور مردوں کو جناب جو ہے وہ ہوس بے لگام ہو چکی ہے موویز دیکھ دیکھ کے اور بے پردگی اور بے حیائی کے ماحول کی وجہ سے، تو اپنی بیوی کے بجائے سالیوں میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں۔ وہ ویسے سارے اوپر سے نیک بنے ہوئے ہیں، تو میں کسی کے بارے میں بدگمان نہیں ہوتا، لیکن یہ بہت ہی گھٹیا حرکت ہے۔ تو اس لیے جب کسی لڑکی سے نکاح ہو تو اس لڑکی کی بہن کو خود احتیاط کرنا چاہیے کہ وہ اپنے بہنوئی کے سامنے نہ آئے۔ اگر وہ آتی ہے تو عورت کو چاہیے کہ بیوی کو چاہیے وہ اپنی بہنوں کو منع کرے، یہ میرے شوہر کے سامنے کیوں آ کے بیٹھتی ہو تم، تو اس کو چاہیے کہ اس پہ اعتراض کرے۔ وہ بھی براڈ مائنڈڈ بنی ہوئی ہوتی ہیں، لبرل بنی ہوئی ہوتی ہیں، کوئی بات نہیں میری بہن ہی تو ہیں، اور ہاں ہاں ہو چل رہا ہوتا ہے۔ اور جو ٹھرگی قسم کے مرد ہیں وہ پھر کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنی بیوی پرانی لگ رہی ہوتی ہے، اس کی بہنیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، اس سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے۔ تو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے، قرآن میں صاف حکم ہے کہ عورت جو ہے کن لوگوں کے سامنے آ سکتی ہے، کن کے سامنے نہیں آ سکتی۔ تو اس میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ جو محرم ہیں
ان کے سامنے عورت آ سکتی ہے، اور بہنوئی چونکہ نامحرم ہے، اسی طرح بھابھی کے لیے دیور بھی نامحرم ہے، تو وہ اس کے سامنے نہیں آ سکتی. یہ اللہ کا طے شدہ حکم ہے.